کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تمام تعریفیں زیبا ہیں اس پروردگار کو جو تمام عالمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور تمام درود و سلام اس مصطفیٰ گھرانے پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ وہ نہ ہوتے تو خدا نہ آسمان کو ستاروں سے مزین کرتا، نہ چاند اور سورج کو چمک دمک دیتا، نہ پھولوں کو خوشبو اور خوبصورتی عطا کرتا، نہ سمندروں کو روانی ملتی، نہ ہی سبزے کو خوشنمائی ملتی۔ صد قابل تعریف ہیں مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ اور سید الشہداء۔ اور کیا کہنا سیدۃ النساء العالمین کا، جو تعارف ہیں ان ہستیوں کا کہ مصطفیٰ آپ کے بابا ہیں، مرتضیٰ آپ کے شوہر نامدار ہیں، اور مجتبیٰ اور سید الشہداء آپ کے لخت جگر۔ اللہ کے نزدیک جو ہستیاں لائق درود و سلام ہیں، ان ہستیوں کے ساتھ مسلمانوں نے کیا سلوک کیا؟ نہ لوگ ان کے مرتبے کو سمجھے اور نہ ہی ان کی قربانیوں کو جانا۔ یہی وجہ تھی کہ بی بی فاطمۃ الزہرا کو اپنے حق اور علی کی ولایت کا دفاع کرنے کے لیے دربار آنا پڑا۔ آپ نے دربار میں وہ مارکۃ الآرا خطبہ دیا جسے ہم اور آپ خطبہ فدق کے نام سے جانتے ہیں۔ اس حوالے سے اپنی شہزادی کی خوشنودی اور رضا کے لیے خطبہ فدق آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی۔ ایام فاطمیہ یعنی حزن و ملال کے دن میں خطبہ فدق آپ کے سامنے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں۔ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی کتاب نقوش عصمت 14 ستارے سے، صفحہ نمبر 185۔ آئیے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں۔ خطبہ فدق بی بی فرماتی ہیں، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے انعام پر، اس کا شکر ہے اس کے الہام پر۔ وہ قابل ثنا ہے، اس نے بے طلب نعمتیں دی اور مکمل نعمتیں دیں، اور مسلسل احسانات کیے جو شمار سے بالا تر ہے، معاوضے سے دور اور ادراک سے بلند ہیں۔ بندوں کو دعوت دی کہ شکر کے ذریعے نعمتوں میں اضافہ کرائیں، پھر ان نعمتوں کو مکمل کر کے مزید حمد کا مطالبہ کیا اور انہیں دہرایا۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اور اس کلمے کی اصل اخلاص ہے۔ اس کے معنی دلوں سے وابستہ ہیں، اس کا مفہوم فکر کو روشنی دیتا ہے۔ وہ خدا وہ ہے جس کی آنکھوں سے رویت، زبان سے تعریف اور خیال سے کیفیت محال ہے۔ اس نے چیزوں کو
بلا کسی مادے کے اور نمونے کے پیدا کیا ہے، صرف اپنی قدرت اور مشیت کے ذریعے انہیں تخلیق کیا۔ نہ تخلیق کے لیے نمونے کی ضرورت تھی، نہ تصویر میں کوئی فائدہ سوائے اس کے کہ اپنی حکمت کو مستحکم کرے اور لوگ اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہوں۔ قدرت کا اظہار ہو، بندے اس کی بندگی کا اقرار کریں، تقاضائے عبادت کرے تو اپنی دعوت کو تقویت دے۔ اس نے اطاعت پر ثواب اور معصیت پر عذاب رکھا تاکہ لوگ اس کے غضب سے دور ہوں اور جنت کی طرف کھینچ آئے۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جن کو بھیجنے کے لیے پہلے چنا گیا اور بعثت سے پہلے منتخب کیا گیا، اس وقت جب مخلوقات پردہ غیب میں پوشیدہ اور حجاب عدم میں محفوظ اور انتہائی عدم سے مقرون تھی۔ آپ مسائل امور اور حوادث زمانہ اور مقدرات کی مکمل معرفت رکھتے تھے۔ اللہ نے آپ کو بھیجا تاکہ اس کے امر کو تمام کریں، حکمت کو جاری کریں اور حتمی مقدرات کو نافذ کریں۔ آپ نے دیکھا کہ امتیں مختلف ادیان میں تقسیم ہیں اور آگ کی پوجا، بتوں کی پرستش اور خدا کی جان بوجھ کر انکار میں مبتلا ہیں۔ آپ نے ظلمتوں کو روشن کیا، دل کی تاریکیوں کو مٹایا، آنکھوں سے پردے اٹھائے، ہدایت کے لیے قیام کیا، لوگوں کو گمراہی سے نکالا، اندھے پن سے بابصیرت بنایا، دین مستحکم اور صراط مستقیم کی دعوت دی۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں انتہائی شفقت، مہربانی اور رغبت کے ساتھ بلا لیا اپنے پاس۔ اب وہ اس دنیا کے مصائب سے راحت میں ہیں۔ ان کے گرد ملائکہ ابرار اور رضائے الہی ہے اور سر پر رحمت خدا کا سایہ۔ خدا میرے اس باپ پر رحمت نازل کرے جو اس کا نبی، وحی کا امین، مخلوقات میں منتخب، مصطفیٰ اور مرتضیٰ تھا۔ اس پر سلام و رحمت ہو، برکت خدا ہو۔ بندگان خدا، تم ان کے حکم کا مرکز، ان کے دین و وحی کے حامل، اپنے نفس پر اللہ کے امین اور امتوں تک اس کے پیغام رساں ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ تمہارا اس پر کوئی حق ہے، حالانکہ تم میں اس کا وہ عہد موجود ہے جو اس نے بھیجا ہے، اور وہ بقیہ ہے جسے اپنی خلافت دی ہے۔ وہ خدا کی کتاب ناطق، قرآن صادق، نور سات ضیاء روشن ہے، جس کی بصیرتیں بین اور اسرار واضح، ظواہر منور، اتباع قابل رشک، قائد رضائے الہی اور سماعت ذریعہ نجات ہے۔ اسی سے اللہ کی روشن حجتیں، اس کی واضح فرائض، مخفی محرمات، روشن بینات، کافی دلائل، مندوب فضائل، لازمی تعلیمات اور قابل رخصت احکام کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد خدا نے ایمان کو شرک سے تطہیر، نماز کو تکبر سے پاکیزگی، زکوٰۃ کو نفس کی صفائی اور رزق کی زیادتی، روزے کو خلوص کا استحکام، حج کو دین کی تقویت، عدل کو دلوں کی تنظیم، ہماری اطاعت کو ملت کا نظام، ہماری امامت کو تفرقہ سے امان، جہاد کو اسلام کی عزت، صبر کو طلب اجر کا معاون، امر بالمعروف کو عوام کی مصلحت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کو عذاب سے تحفظ، صلہ رحمی کو عدد کی زیادتی، قصاص کو خون کی حفاظت، ایفائے نظر کو معرفت کا وسیلہ، ناپ تول کو فریب دہی کا توڑ، حرمت شراب خوری کو رجس سے پاکیزگی، تہمت سے پرہیز کو لعنت سے محافظت، ترک سرقہ کو عفت کا سبب قرار دیا، شرک کو حرام کیا تاکہ ربوبیت سے اخلاص پیدا ہو۔ لہٰذا اللہ سے باقاعدہ ڈرو اور بغیر مسلمان ہوئے نہ مرو، اس کے امر و نہی کی اطاعت کرو، اس لیے کہ اس کے بندوں میں خوف خدا رکھنے والے صرف صاحبان علم و معرفت ہیں۔
لوگوں، یہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہی اول و آخر کہتی ہوں اور نہ غلط کہتی ہوں اور نہ بے ربط۔ وہ تمہارے پاس رسول بن کر آئے، ان پر تمہاری زحمتیں شاق تھیں، تمہاری بھلائی کے خواہ اور صاحبان ایمان کے لیے رحیم و مہربان تھے۔ اگر تم انہیں اور ان کی نسبت کو دیکھو تو تمام عورتوں میں صرف میرا باپ اور تمام مردوں میں صرف میرے ابن ام کا بھائی پاؤ گے، اور اس نسبت کا کیا کہنا۔ میرے پدر بزرگوار نے کھل کر پیغام خدا کو پہنچایا، مشرکین سے بے پرواہ ہو کر، ان کی گردنوں کو پکڑ کر اور ان کے سرداروں کو مار کر دین خدا کی طرف حکمت اور معاوضہ حسنہ کے ساتھ دعوت دی۔ بتوں کو توڑ رہے تھے اور مشرکین کے سرداروں کو سرنگوں کر رہے تھے، یہاں تک کہ مشرکین کو شکست ہوئی، وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ رات کی صبح ہو گئی، حق کی روشنی ظاہر ہو گئی، دین کا ذمہ دار گویا ہو گیا، شیاطین کے ناطقے گنگ ہو گئے، نفاق تباہ ہوا، کفر اور افتراء کی گرہیں کھل گئیں، اور تم لوگوں نے کلمہ اخلاص کو ان روشن چہرہ فاقہ کش لوگوں سے سیکھ لیا جن سے اللہ نے رزق کو دور رکھا ہے اور حق طہارت عطا کیا ہے۔ تم جہنم کے کنارے تھے، میرے باپ نے تمہیں بچایا۔ تم ہر لالچی کے لیے مال غنیمت اور ہر زود و کار کے لیے چنگاری تھے، ہر پیر کے نیچے پامال تھے، گندا پانی پیتے تھے، پتے چباتے تھے، ذلیل و پست تھے، ہر وقت چار طرف سے حملے کا اندیشہ تھا، لیکن خدا نے میرے باپ کے ذریعے تمہیں ان تمام مصیبتوں سے بچا لیا۔ خیر، ان تمام باتوں کے بعد بھی جب عرب کے نامور سرکش بہادر اور اہل کتاب کے باغی افراد نے جنگ کی آگ بھڑکائی تو خدا نے اسے بجھا دیا، یا شیطان نے سینگ نکالی یا مشرکوں نے منہ کھولا تو میرے باپ نے اپنے بھائی کو ان کے حلق میں ڈال دیا۔ وہ اس وقت تک نہیں پلٹے جب تک کہ ان کے کانوں کو کچل نہیں دیا اور ان کے شعلوں کو آب شمشیر سے بجھا نہیں دیا۔ وہ اللہ کے معاملے میں زحمت کش اور جد و جہد کرنے والے تھے۔ تم عیش کی زندگی آرام، سکون، چین کے ساتھ گزار رہے تھے، ہماری مصیبتوں کے منتظر اور ہمارے خبر بد کے خواہ تھے۔ تم لڑائی سے منہ موڑتے تھے اور میدان جنگ سے بھاگ جاتے تھے۔ پھر جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے انبیاء کے گھر اور اصفیاء کی منزل کو پسند کر لیا تو تم میں نفاق کی روشنی ظاہر ہو گئی، چادر دین کہنا ہو گئی، گمراہوں کا منادی بولنے لگا، گمنام منظر عام پر آ گئے، اہل باطل کے دودھ کی دھاریں بہہ بہہ کر تمہارے صحنوں میں آ گئیں، شیطان نے سر نکال کر تمہیں آواز دی تو تمہیں اپنی دعوت کا قبول کرنے والا اور اپنی بارگاہ میں عزت کا طالب پایا۔ تمہیں اٹھایا تو تم ہلکے دکھائی دیے، بھڑکایا تو غصہ ور ثابت ہوئے۔ تم نے دوسروں کے اونٹ پر نشان لگا دیا اور دوسرے کے چشمے پر وارد ہو گئے، حالانکہ ابھی زمانہ قریب کا ہے، زخم کشادہ ہے، جراحت مندمل نہیں ہوئی اور رسول قبر میں سو بھی نہیں سکے۔ یہ جلدی تم نے فتنے کے خوف سے کی، حالانکہ فتنہ ہی میں گرے اور جہنم تو تمام کفار کو محیط ہے۔ افسوس تم پر، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے درمیان کتاب خدا موجود ہے جس کے امور واضح، علائم روشن، ممانعت تابندہ اور امر نمایاں ہیں، تم نے اسے پس پش ڈال دیا۔ کیا اس سے انحراف کے خواہ ہو یا کوئی دوسرا حکم ہے؟ تم بہت برا بدل ہو جو غیر اسلام کو بے دین بنائے گا، اس سے وہ قبول بھی نہ ہوگا اور آخرت میں خسارہ بھی ہوگا۔ اس کے بعد تم نے صرف اتنا انتظار کیا کہ اس کی نفرت ساکن اور مہار ڈھیلی ہو جائے،
پھر آتش جنگ کو روشن کر کے شعلوں کو بھڑکانے لگے، شیطان کی آواز پر لبیک کہنے اور دین کی انوار کو خاموش کرنے اور سنت پیغمبر کو برباد کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ بالائی جہاد میں اپنی اسیری سمجھتے ہو، بالائی جہاد میں اپنی سیری سمجھتے ہو اور رسول کے اہل بیت کے لیے پوشیدہ ضرر رسانی کرتے ہو۔ ہم تمہارے حرکات پر یوں صبر کرتے ہیں جیسے چھری کی کاٹ اور نیزے کے زخم پر۔ تمہارا خیال ہے کہ میرا میراث میں حق نہیں ہے؟ کیا جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو جبکہ ایمان والوں کے لیے اللہ سے بہتر کوئی حاکم نہیں ہے؟ تمہارے لیے مہر نیم روز کی طرح روشن ہے کہ میں اس نبی کی بیٹی ہوں۔ اے ابو بکر، کیا مجھے ان کی میراث نہ ملے گی؟ کیا قرآن میں یہی ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں؟ یہ کیسا افتراء ہے؟ کیا تم نے قصداً کتاب خدا کو پس پش ڈال دیا ہے جبکہ اس میں سلیمان کا وارث داؤد ہونے کا ذکر ہے اور حضرت زکریا کی یہ دعا ہے کہ خدایا مجھے ایسا ولی دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور یہ اعلان ہے کہ قرابت دار بعض سے اولیٰ ہیں، اور یہ ارشاد ہے کہ خدا اولاد کے بارے میں تم کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی کا دگنا ملے، اور یہ تعلیم ہے کہ مرنے والا اپنے والدین اور اقربا کے لیے وصیت کرے۔ یہ متقین کی ذمہ داری ہے، اور تمہارا خیال ہے کہ نہ میرا کوئی حق ہے، نہ میرے باپ کی میراث ہے، نہ میری کوئی قرابت داری ہے۔ کیا تم پر کوئی خاص آیت آئی ہے جس میں میرا باپ شامل نہیں ہے؟ یا تمہارا کہنا یہ ہے کہ میں اپنے باپ کے مذہب سے الگ ہوں اس لیے وارث نہیں؟ کیا تم عام و خاص قرآن کو میرے باپ اور میرے ابن ام سے زیادہ جانتے ہو؟ خیر، ہوشیار ہو جاؤ، آج تمہارے سامنے وہ ستم رسیدہ ہے جو کل تم سے قیامت میں ملے گی، جب اللہ حاکم، محمد طالب حق ہوں گے۔ موعد قیامت کا ہوگا، ندامت کام نہ آئے گی، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ ان قریب تمہیں معلوم ہوگا کہ کس کے پاس رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پر مصیبت نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے انصار کی طرف متوجہ ہوئیں آپ اور فرمایا، اے جوان مرد گروہ، ملت کے قوت بازو، اسلام کے انصار، یہ میرے حق میں چشم پوشی اور میری ہمدردی سے غفلت کیسی ہے؟ کیا وہ رسول میرے باپ نہ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ انسان کا تحفظ اس کی اولاد میں ہوتا ہے؟ تم نے بہت جلدی خوف زدہ ہو کر یہ اقدام کیا، حالانکہ تم میں وہ حق والوں کی طاقت تھی جس کے لیے میں حیران و پریشان ہوں۔ کیا تمہارا یہ بہانہ کہ رسول کا انتقال ہو گیا تو بہت بڑا حادثہ رونما ہوا جس کا رخنہ وسیع شگاف کشادہ اتصال شگافتہ ہے؟ زمین ان کی غیبت سے تاریک، ستارے بے نور، امید ساکن، پہاڑ سرنگو، حریم زائل اور حرمت بے برباد ہو گئی ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا حادثہ اور بڑی عظیم مصیبت ہے۔ نہ ایسا کوئی حادثہ ہے اور نہ سانحہ۔ خود قرآن نے تمہارے گھروں میں صبح و شام بآواز بلند تلاوت اور الحاق کے ساتھ اعلان کر دیا تھا کہ اس کے لیے پہلے جو کچھ دوسرے انبیاء پر گزرا وہ اٹل حکم اور حتمی قضا تھی، اور یہ بھی کہ ایک رسول ہیں جنہیں موت آئے گی، تو کیا تم ان کے بعد الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ ظاہر ہے کہ اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہ ہوگا اور وہ اہل شکر کو جزا دے کر رہے گا۔ ہاں اے انصار، کیا تمہارے دیکھتے سنتے اور تمہارے مجمع میں میری میراث ہضم ہو جائے گی؟ تم تک میری آواز بھی پہنچی؟ تم باخبر بھی ہو؟ تمہارے پاس اشخاص، اسباب، آلات، قوت، اسلحہ اور سپر سب کچھ موجود ہے، لیکن تم نہ میری آواز پر لبیک کہتے ہو اور نہ میری فریاد کو پہنچتے ہو۔ تم تو مجاہد مشہور ہو، خیر و صلاح کے ساتھ معروف ہو، منتخب روزگار اور سر آمد زمانہ ہو۔ تم نے عرب سے جنگ میں رنج و تعب اٹھایا ہے
उम्मतों से टकराए हो, लश्करों का मुकाबला किया है। अभी हम दोनों इसी जगह में जहां हम हुक्म देते थे और तुम मानते थे, यहाँ तक कि तुम हमारे दम से इस्लाम की चक्की चलने लगी। ज़माने का दूध निकाल लिया गया, शिर्क के नारे पस्त हुए, इफ्तिरा के फवारे दब गए, कुफ्र की आग बुझ गई, फितने की दावत खामोश हो गई, दीन का निज़ाम मुस्तहकम हो गया। तो अब तुम इस वजाहत के बाद कहाँ चले और इस ऐलान के बाद क्यों पर्दापोशी की? आगे बढ़ के कदम क्यों पीछे हटे? ईमान के बाद क्यों मुशरिक हुए जाते हो? क्या इस कौम से जंग ना करोगे जिसने अपने अहद को तोड़ा और रसूल को निकालने की फ़िक्र की और पहले तुमसे मुकाबला किया? क्या तुम इनसे डरते हो जबकि खौफ का मुस्तहिक सिर्फ खुदा है? अगर तुम ईमानदार हो, खबरदार, मैं देख रही हूँ कि तुम दायमी पस्ती में गिर गए और तुमने बस्त व कशात के सही हकदार को दूर कर दिया। आराम तलब हो गए और तंगी से वसत में आ गए। जो सुना था उसे फेंक दिया और जो बादल नख्वास्ता निगल लिया था उसे उगल दिया। खैर, तुम क्या, अगर सारी दुनिया भी काफिर हो जाए तो अल्लाह को किसी की परवाह नहीं है। खैर, मुझे जो कुछ कहना था वो कह चुकी। तुम्हारी बेरुखी और बेवफाई को जानते हुए जिसको तुम लोगों ने शुआर बना लिया है, लेकिन ये तो एक दिल गिरफ्तगी का नतीजा और गज़ब का इजहार है, टूटे हुए दिल की आवाज़ है, एक इत्माम हुज्जत है। चाहो तो इसे ज़ख़ीरा कर लो, मगर ये पीठ का ज़ख़म है, पैरों का घाव है, ज़िल्लत की बका और गज़ब खुदा और मलामत दायमी से मासूम है, और अल्लाह की इस भड़कती आग से मुत्तसल जो दिलों पर रोशन होती है। खुदा तुम्हारे करतूत देख रहा है और अनकरीब ज़ालिमों को मालूम होगा कि वो कैसे पलटाए जाएंगे। मैं तुम्हारे इस रसूल की बेटी हूँ जिसने अज़ाब शदीद से डराया है। अब तुम भी अमल करो, मैं भी अमल करती हूँ। तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ। बीबी ने अपना खुतबा तमाम किया और बोझल कदमों से बीबी फ़िज़ा और बीबी उम्मे ऐमन के साथ अपने घर तशरीफ़ ले गईं। बीबी को दरबार में जुटलाया गया था और आपके लिए बड़ी दिल गिरफ्तगी की ये बात थी। आप गिरते पड़ते घर की तरफ रवाना हुई और घर की दहलीज पर बैठकर आपने मौला अली को पुकार के सिर्फ़ एक जुमला कहा, अली मैं झूठ नहीं बोलती, अली मैं झूठ नहीं बोलती।